علیکم، مائی نیم از عثمان، یو آر واچنگ سیٹ اسٹیپ 360 چینل۔ تو خوش آمدید آپ کو آج کے اس لیکچر میں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے فنکشنز کے بارے میں کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو پریویس ویڈیو میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ وائی وی نیڈ ڈائنامک میموری ایلوکیشن، اینڈ اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی اور یہ کچھ فنکشنز دیکھے تھے۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں، آج ہم ان کے پروگرامز کو دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ یہ ڈیفینیشن لکھی ہے، یہ دوبارہ سے پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس نے یہ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے وہ کر سکتا ہے۔ دا میلوک فنکشن، ٹھیک ہے، میلوک فنکشن جو ہے ان سی از یوز ٹو ایلوکیٹ آ بلاک آف میموری آن دا ہیپ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ہوتا ہے میلوک جو ہوتا ہے فنکشن، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سنگل بلاک جو ہے وہ میموری کے اندر کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ آیا کہ ہمیں جو ہے وہ 40 بائٹ کا چاہیے، ٹھیک ہے، 140 بائٹ کا چاہیے، ہمیں 1400 بائٹس چاہیے، تو جتنے بھی ہمیں بائٹس چاہیے میموری کے اندر وہ ایک سنگل بلاک جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہیپ کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ انٹیجر، فلوٹ، ڈبل، کچھ بھی ویلیوز جو ہے ہم وہ سٹور کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اٹ ٹیکس اے سنگل آرگومنٹ۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا سنٹیکس جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک سنگل آرگومنٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، دا نمبر آف بائٹس ٹو ایلوکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سنگل آرگومنٹ لیتا ہے جو کہ نمبر آف بائٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا سنٹیکس بھی بتاتا ہوں۔ اینڈ ریٹرن اے پوائنٹر ٹو دا فرسٹ بائٹ آف دا ایلوکیٹڈ بلاک۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک پوائنٹر ہمیں ریٹرن کرتا ہے جو پوائنٹ کرتا ہے اس بلاک کو، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمارے نمبر آف بائٹس کریٹ ہوتے ہیں، اس کے ایڈریس کو سٹور کرتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو میں اس کا سنٹیکس بتاتا ہوں۔ اس کا سنٹیکس کیا آتا ہے، اس کا سنٹیکس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ میلوک جو ہے وہ ہمیں ایک سنگل آرگومنٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کیا کرتا ہے کہ بلاک آف میموری کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں ریٹرن کرتا ہے ایک پوائنٹر، جو کہ یہ دیکھو، جو کہ اس ریٹرن اے پوائنٹر ٹو فرسٹ بائٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا بلاک جو ہوتا ہے اس کو وہ یہ پوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سپوز کریں یہاں پہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں پہ لیتا ہوں ایک پی ٹی آر، ٹھیک ہے، از ایکول ٹو، ابھی ہم اسی لائن کو استعمال بھی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک پی ٹی آر کا ویریبل ہے فرض کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹائپ کاسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ میلوک لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ جو کیا کرتا ہے کہ سنگل آرگومنٹ لیتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے، سنگل آرگومنٹ لیتا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، سائز آف کا آپریٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا وائڈ، ابھی کے لیے سپوز کریں وائڈ پوائنٹر ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کا جو ہے وہ سنٹیکس کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے انٹیجر کے لیے میموری کریٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ انٹ لکھیں گے، اگر آپ نے فلوٹ کے لیے کرنی ہے تو آپ یہاں فلوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے ڈبل کے لیے کرنی ہے تو یہاں پہ ڈبل لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور سملرلی اگر آپ یہاں پہ انٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ٹائپ کاسٹ بھی انٹ ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ڈبل لے رہے ہیں تو آپ کو ٹائپ کاسٹ ڈبل کرنا پڑے گا ادھر بھی، اور ادھر بھی آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ میں ڈبل کے لیے میموری کریٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ ادھر فلوٹ لے رہے ہیں تو آپ کو ادھر بھی فلوٹ ہی لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا سنٹیکس۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جو ہماری یہ اتنی لائن ہے نا، جب ہم لکھتے ہیں میلوک سائز آف فلوٹ یا سائز آف انٹ،
تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک میموری کے اندر بلاک بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر ہم لیتے ہیں مثلاً ادھر میں لے لیتا ہوں 5، اس کو ملٹیپلائی کروا دیتا ہوں سائز آف فلوٹ سے. تو آئی تھنک سائز آف فلوٹ شاید 8 بائٹ ہوتا ہے یا 4 بائٹ ہوتا ہے، ابھی مجھے بھول گیا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے اس کا. تو میں یہاں پہ سمپلی انٹیجر کی ایگزامپل لیتا ہوں یا کریکٹر کی، کیونکہ وہ 1 بائٹ لیتا ہے یا انٹیجر 4 بائٹ لیتا ہے. تو یہاں پہ میں انٹ لیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں انٹ لیتا ہوں. اچھا اب دیکھیں سائز آف انٹ. سائز آف انٹ جو ہے وہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر چیک کیا، میرے لیپ ٹاپ کے اندر اس کا سائز ہوتا ہے 4 بائٹ، 4 بائٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ویلیوز کتنی ہیں میری 5 ہیں، انٹیجر ویلیوز 5 ہے، تو ان کو ملٹیپلائی کرواؤں گا 4 سے، تو یہ ایلوکیٹ ہوگی مجھے 20 بائٹس میموری، ٹھیک ہے. 20 بائٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوگی ہے میموری کے اندر، ٹھیک ہے. اور جب میں اس کو یہاں پر اس انٹیجر کے ساتھ پوائنٹ کرواؤں گا تو وہ کیا کرے گا، یہاں پہ کتنی ہے، یہاں پر ہے 20 بائٹس، ٹھیک ہے. میموری ہے یہ 20 بائٹس میموری کریٹڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا کیا کہ یہ جو ہمارا پی ٹی آر ہوتا ہے یہ اس کے ایڈریس کو پوائنٹ کرتا ہے. تو سمجھے کہ اس کا ایڈریس کتنا ہے 2000، تو یہ اس کو پوائنٹ کرے گا، یہاں پہ اس کو سٹور کر لے گا اور اس کے اندر جو بھی 5 ویلیوز ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اس طرح. تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اچھا اس لائن کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پروگرام. اچھا اس پروگرام کو نا میں نے کمنٹ کر کے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے، تو آپ کو پہلے میں اس کی تھوڑی سی ورکنگ بتاتا ہوں، پھر اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے بناتا ہوں. اچھا ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہیش انکلوڈ stdio.h اور stdlib.h کی ہیڈر فائل انکلوڈ کروائی ہے. جو ہم نے میلوک یوز کرنا ہے نا، میلوک کا فنکشن وہ انکلوڈ ہوتا ہے اس لائبریری کے اندر، پایا جاتا ہے stdlib.h کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا، انٹ مین کا فنکشن بنایا ہے، یہاں پہ ریٹرن 0 کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک پوائنٹر چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے اپنے اس بلاک کو پوائنٹ کروانا ہے، اس کے ایڈریس کو سٹور کروانا ہے بائٹس کو. اور یہاں پہ میں نے لیا ہے n اور اس کو انیشلائز کروا دیا 5 سے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے 5 انیشلائز کروا دیا، یہ ایکچولی جو ویلیوز ہوں گی اس کے اندر وہ سٹور ہوں گی. اس کے بعد آئی ایک میں لوپ کے لیے میں نے آئی لیا ہے، جو کہ کیا کرے گا کہ لوپ کے ذریعے ان جو ہے وہ ایلیمنٹس کو انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ یا ان کو ٹریورس کرے گا. اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا، یہاں پہ میں نے سمپلی کیا کیا پی ٹی آر لکھا ہے، انٹ لکھا ہے ملوک این سائز آف جو بھی ہے اس کو جو ہے میں نے پوائنٹ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ میں نے n کیا، n کے اندر 5 پڑا تو میں نے یہاں پہ n لکھ دیا، اس کو ملٹیپلائی کروا دیا سائز آف انٹ سے. اچھا اس کے بعد کیا کیا کہ ہم نے چیک کرنا ہے if ptr is equal to null، ٹھیک ہے. اگر ہمارا پی ٹی آر جو پوائنٹر ہے وہ نل ہے تو وہ ایک میسیج شو کروا دے کہ میموری ایلوکیشن فیل، کہ ہماری جو میموری ہے وہ فیل ہو گیا، ایلوکیٹ نہیں ہوئی، اور ایگزٹ 1. اچھا یہ جو فور لوپ لگائی ہے انٹ i is equal to 0 i less than equal to n i plus plus، اور یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ لوپ، اس کا مطلب کیا ہے، لوپ تھرو دا array and assign value to its element. تو جو کیا کرے گا کہ یہ لوپ جو ہے وہ array کو ٹریورس کرے گی اور ویلیوز جو ہیں وہ اسائن کر دیں گی ایلیمنٹس کو. یہاں پہ میں نے کیا کیا پی ٹی آر از اکول ٹو i plus 1، تو جو i plus 1 ہے یہ کیا کرے گا کہ assign the value of i plus 1 to the ith element of array. تو جتنے بھی ہمارے array کے ایلیمنٹ ہیں ان کو یہ ویلیوز اسائن ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ میں نے جو فور لوپ لگائی ہے اس سے میں نے کیا کیا، ان ویلیوز کو پرنٹ کروا لی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ویلیوز گیٹ ہو رہی ہیں.
اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ فری سے جو ہے ایک فری فنکشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ میموری کو فری کر دیتے ہیں. تو آئیں اب ہم اس پروگرام کو بناتے ہیں. تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں یہ کیسے بناتے ہیں. اچھا، ہیش انکلوڈ، یہ تو آپ کو پتہ ہے stdio.h، اور اس کو میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں stdlib.h کیا. یہاں پہ میں انٹ مین ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ریٹرن 0 کر دیتا ہوں. اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں سمپلی اپنا جو ہے وہ کام شروع کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ ایک انٹ ptr چاہیے، یہاں پہ ہمیں ایک انٹ n چاہیے، یہاں پہ ہمیں ایک انٹ i چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پوائنٹر ہے، یہ ہمارا کیا ہے، پوائنٹر ہے. یہ ہمارا n جو ہے وہ نمبر آف ایلیمنٹ ہے جو میں نے 5 رکھے ہیں از اکول ٹو انیشلائز کروایا. یہ ہمارا لوپ کے لیے ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے سمپلی کیا کرنا ہے، پی ٹی آر کے لکھنا ہے. یہاں پہ میں اب میلوک کا یوز کروں گا. میلوک یہاں پہ لکھوں گا سائز آف انٹ، یہاں پہ لکھ دیا. اور یہاں پہ میں نے کیا کیا، انٹ کو میں نے ٹائپ کاسٹ کروا لیا. ٹھیک ہے، اور اب کیا کیا ہے، اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ if ptr is equal to null تو وہ کیا کرے، پرنٹ ایف کر دے میموری ایلوکیشن از فیل. ٹھیک ہے، تو وہ میسج پرنٹ کروا دے میموری ایلوکیشن فیل ہے اور ایگزٹ جو ہے وہ 1 ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو، اچھا اس کے بعد کیا ہو کہ ایک فور لوپ چلے. فور لوپ چلے گی i از اکول ٹو 0، i لیس دین n کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، یہاں پہ i جو ہے پلس پلس کر دیں گے. اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں پی ٹی آر پلس i. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں از اکول ٹو i پلس 1. اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اسٹیرک آپریٹر لگا دینا ہے. تو اسٹیرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویلیوز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ویلیوز جو ہوتی ہیں اس کے مطلب ایک بلاک ہے نا، تو بلاک کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ ان کو گیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے. یہاں پہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے n ملٹیپلائی بائی سائز آف انٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب میں نے ایک اور فور لوپ لگانی ہے کیونکہ میں نے ان ایلیمنٹس کو پرنٹ کروانا ہے. فور لوپ i از اکول ٹو 0، i لیس دین اکول ٹو جو ہے وہ i لیس دین n، اور یہاں پہ میں نے کر دینا ہے i پلس پلس، اور یہاں پہ میں نے کرنا ہے پرنٹ ایف. اور یہاں پہ میں پرسنٹیج ڈی لگاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پی ٹی آر پلس آئی. اور یہاں پہ ان ویلیوز کو میں نے کیا کیا کہ پرنٹ کروا دیا. اور یہاں پہ بس سمپلی یوز کریں گے فری کا اور اپنے پی ٹی آر والا پوائنٹر جو ہے اس کو فری کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ابھی. تو یہ ہمیں ایرر دے رہا ہے، ہم نے کچھ اسپیلنگ مسٹیک کر دیے تھے. تو آئی تھنک اب ٹھیک ہے. تو پی آر آئی این، یہاں پر این آئے گا، یہ بھی اسپیلنگ مسٹیک. تو اب دیکھیں 1 2 3 4 5 جو ہے وہ ہماری
جو ہے ویلیوز وہ ہے پرنٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پتہ کیا دھیان رکھنے والی بات ہے، ایک تو یہ سینٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے میں آپ کو بتا دوں یہ سینٹیکس کیا کر رہا ہے کہ جو ہمارا n ہے، n ہمارا ہے 5، ٹھیک ہے، وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے سائز آف انٹ۔ سائز آف انٹ کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے، تو یہ از ایکول ٹو ہو گیا 20۔ تو 20 بائٹس آف میموری جو ہے وہ اتنی لائن لکھنے سے ایلوکیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مینز اس کے اندر اب 5 انٹیجر ہم سٹور کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ٹائپ کاسٹ ہم کر رہے ہیں انٹیجر کو، کیونکہ ہم یہاں پہ انٹیجر لے رہے ہیں تو ہم انٹیجر کے اندر ہی ان ویلیوز کو ٹائپ کاسٹ کریں گے، اور اس پوائنٹر کو ہم یہاں پہ اس ایڈریس پہ پوائنٹ کروا دیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ پی ٹی آر کے پاس اب اس جو ہے بلاک کا وہ بائٹس کا جو ہے وہ ایڈریس چلے جائے گا اس بلاک کا، ٹھیک ہے۔ اس بلاک کا جو ہے وہ جس کے اندر 1 2 3 4 5 پڑا ہے، اور یہ ہے 20 بائٹس کا، 20 بائٹس کا ہے، تو اس کا کس کے پاس ایڈریس پڑا ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ پی ٹی آر کے پاس پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی آپ کو سمجھانے کی اس میں۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سنگل بلاک کریٹ ہو جاتا ہے، اور سنگل بلاک وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے آپ سنگل بلاک کے اندر آپ کے تمام ایلیمنٹس، تمام ڈیٹا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ملٹیپل بلاکس کریٹ کرنے ہیں تو آپ یوز کرتے ہیں کیلوگ کا، ٹھیک ہے، کیلوگ کا یوز کرتے ہیں آپ۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیلوگ کیا ہوتا ہے۔ کیلوگ یوز ہوتا ہے آپ کے ملٹیپل بلاکس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں پروگرام وہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں میں۔ اب اس کی ہم پہلے دیکھتے ہیں ڈیفینیشن۔ اب ہم پڑھتے ہیں کیلوگ کے بارے میں۔ کیلوگ کیا ہوتا ہے؟ دا کیلوگ فنکشن ان سی از یوز ٹو ایلوکیٹ ملٹیپل بلاکس آف میموری آن دا ہیپ۔ تو جو ہماری ہیپ ہوتی ہے میموری کے اندر، اس کے اندر یہ کیلوگ کیا کرتا ہے، یہ ملٹیپل بلاکس جو ہیں وہ کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں پہلے جو میلوگ تھا اس کے اندر سنگل بلاک ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیلوگ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ملٹیپل بلاکس بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ فرسٹ کا جو ہے وہ ایڈریس جو ہے جس کو جو وہ ہے انیشلائز 0 سے کروا دیتے ہیں، اینڈ انیشلائز them to 0۔ تو ان کو کیا کرتا ہے کہ یہ انیشلائز کروا دیتا ہے 0 سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اٹ ٹیکس 2 آرگومنٹس۔ تو یہ کتنے آرگومنٹ لیتا ہے؟ 2 آرگومنٹ لیتا ہے۔ دا نمبر آف بلاکس ٹو ایلوکیٹ، تو ہمیں کتنے نمبر آف بلاکس بنانے ہیں وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ دا سائز آف ایچ بلاکس ان بائٹ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں 2 آرگومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نمبر آف بلاکس، کتنے بلاک بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر آف بائٹس۔ تو سائز آف انٹ یہ ہوتا ہے آپ کا نمبر آف بائٹس جو ہے 4 ہے، اور یہ جو n ہے یہ آپ کا اس کے اندر بھی 5 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بلاک یہ بنائے گا پروگرام؟ یہ پروگرام بنائے گا 5 بلاکس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سنٹیکس دوبارہ سے دیکھ لیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا یہ ہے کہ اس کو میں یہاں پہ 20 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے کیلوگ یہ رہا۔ تو اب دیکھیں تو کیلوگ کیا کرتا ہے کہ آپ کے نمبر آف جو ہے وہ کتنے بائٹس جو ہیں وہ میموری کے اندر کریٹ ہونے ہیں وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے نمبر آف بائٹس آف میموری ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہ کریٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں نمبر آف بلاکس کتنے آپ کو بلاک چاہیے، اور بعد میں ان کو جو ہے وہ انیشلائز کروا دیتا ہے 0 سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پروگرام،
اچھا اب اس کو میں انکومنٹ کرتا ہوں اس والی لائن کو، اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ابھی کے لیے ہم اس کو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ تو ہیڈر فائل ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے کیلوگ فنکشن کے لیے بھی stdlib.h ہی ہیڈر فائل یوز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمارا انٹ مین کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا ہم نے یہاں پہ ریٹرن 0 کر دیا ہے، اتنا تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے 3 ویریبلس ڈکلیئر کروائے ہیں. ون از پوائنٹر، one is number of element to allocate and other is declare counter variable loops کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کیلوگ کیا کرتا ہے. کیلوگ فنکشن in C is used to allocate multiple blocks of memory on the heap. تو یہ کیا کرتا ہے، ملٹیپل بلاکس بناتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ انیشیلائز دیم ٹو 0. یہ تمام کیا ہوتے ہیں، انیشیلائز ہوتے ہیں 0 سے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کرتا ہے، اٹ ٹیکس 2 آرگیومنٹ، ٹھیک ہے. یہ 2 آرگیومنٹ لیتا ہے. پہلا آرگیومنٹ کیا کرتا ہے، دا نمبر آف بلاک ٹو ایلوکیٹ، کہ ہمیں کتنے نمبر آف بلاک چاہیے، 5 چاہیے، 10 چاہیے، 15 چاہیے، 20 چاہیے، 100 چاہیے، جتنے بھی ہمیں نمبر آف بلاک چاہیے وہ ہوتا ہے یہ. اور ادر ہوتا ہے دا سائز آف ایچ بلاک ان بائٹ. تو بائٹس کے اندر جو ہے وہ کتنا سائز ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، اب یہ کیا کرے گا، یہاں پہ میں لکھتا ہوں کیلوگ لکھا، یہ n جو ہے وہ آپ کا نمبر آف بلاکس کے لیے ہے اور یہ سائز آف انٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو انٹ پی ٹی آر جو ہے یہ آپ کا فرسٹ بلاک کو جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ چیک اف پی ٹی آر از اکول ٹو نل. اگر آپ کا پی ٹی آر از اکول ٹو نل ہے تو میموری ایلوکیشن فیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ لوپ تھرو دا ارے اینڈ انیشیلائز ایچ ایلیمنٹ ٹو i+1. تو یہ کیا کر رہا ہے، فور i از اکول ٹو 0 i لیس دین از اکول ٹو 1. اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ ان کو جو ہے وہ انیشیلائز ایچ ایلیمنٹ ٹو i+1، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایلیمنٹس کو انیشیلائز کروا رہا ہے. اور یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ کروا رہا ہے، یہ لائن جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کو پرنٹ کروا رہی ہے. اور یہاں پر یہ فری پی ٹی آر کیا کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے پوائنٹر کو فری. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو 1 2 3 4 5، تو یہ آ گیا آپ کا 5. اچھا اگر میں اس لائن کو اگر پرنٹ نہ کرواؤں ابھی کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرے گا، ان سب کو جو ہے وہ 0 سے انیشیلائز کروا دے گا. آئی تھنک ایک منٹ، اچھا جی. تو اگر میں اس لائن کو ادھر کرتا ہوں اور تو یہ دیکھیں، تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے لوپ جو ہے وہ ٹریورس کر رہی ہے، لوپ تھرو دا ارے. تو یہ کیا کر رہی ہے، i+1 کر رہی ہے آپ کی ویلیوز کو جو ہے وہ ٹریورس کر رہی ہے، وزٹ کر رہی ہے. اینڈ انیشیلائز ایچ دیم ٹو i+1. تو ان ویلیوز کو کیا کر رہی ہے، i+1 سے انیشیلائز کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر 0 ہے تو 1 کر دیا، 1 کے بعد انیشیلائز ہو کے انکریمنٹ ہو کے ویلیو 2 3 4 5 ہو رہی ہے. اب میں نے ان کو کیا کیا، کومنٹ کر دیا اس لائن کو، اور یہاں پر میں نے کیا کیا کہ سمپلی اس کو پرنٹ کروا دیا. تو دیکھیں سمپلی جب میں نے ان کو پرنٹ کروایا تو اس نے کیا کیا، انیشیلائز ٹو 0 کر دیا ہے. تو یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اینڈ انیشیلائز ٹو 0.
اچھا اب اسی پروگرام کو میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے بس. ٹھیک ہے، یہ پروگرام ہم بنا چکے ہیں، میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں. سب سے پہلے ہیش انکلوڈ stdio.h، یہاں پہ ہیش، یہاں پہ اس لائن کو جو ہے میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ انٹ لکھتا ہوں، یہاں پہ مین لکھتا ہوں، یہاں پہ ریٹرن 0 کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں کیلوگ کے بارے میں. تو کیلوگ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک پی ٹی آر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک انٹ لیتے ہیں n. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک انٹ لیتے ہیں i. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا پوائنٹر. ٹھیک ہے، یہ ہے پوائنٹر آپ کا. یہ میں لے رہا ہوں یہاں پہ نمبر آف بلاکس، اور یہاں پر یہ میں لے رہا ہوں آپ کا لوپ کے لیے، لوپ فور وزٹنگ ایلیمنٹس. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں جو ہے وہ میموری کریٹ کرنی ہے. تو بجائے میں n=5 کرنے کے، میں یہاں پر یوزر سے انپٹ لیتا ہوں printf. ٹھیک ہے، انٹر نمبر آف بلاکس. ٹھیک ہے، یہاں پر scanf، یہاں پر %d، یہاں پر میں اس کو اینڈ آپریٹر لگا کے n لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر میں یوز کرتا ہوں کیلوگ کا. ابھی میں آپ کو سنٹیکس اس کا، آپ کو ان کا ڈیفرنس بتاتا ہوں. ان کا بھی ڈیفرنس اب کیا ہوگا. یہاں پر میں لیتا ہوں پی ٹی آر اپنا پوائنٹر از ایکول ٹو انٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹائپ کاسٹ، یہ ہے کیلوگ، اور یہاں پر میں لیتا ہوں، یہ لیتا ہے 2 آرگومنٹس. پہلا ہوتا ہے نمبر آف بلاک. نمبر آف بلاک کے لیے میں نے n لیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا کوما لگایا، اور یہاں پہ لینا ہے سائز آف انٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ ابھی میں آگے کیا کرتا ہوں، آگے میں یہ کرتا ہوں کہ if، ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، اس پروگرام کو پورا لکھ لیں. if، ادھر میں لکھتا ہوں printf. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب دیکھیں if جو ہمارا پی ٹی آر ہے از ایکول ٹو نل ہے، نل، تو وہ کیا پرنٹ کروائے، میموری از ناٹ کریٹڈ. ٹھیک ہے، اور ایگزٹ جو ہے 1 ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کیا ہو، اس کے بعد اب ہم چلائیں گے فور لوپ. ٹھیک ہے، i از ایکول ٹو 0، i لیس دین n کر دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم کرتے ہیں i جو ہے وہ ++. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا پی ٹی آر کا یوز کرتے ہیں، پلس اس کے اندر i کرتے ہیں. تو یہ لائن کیا کرے گی، یہ لائن ان ویلیوز کو جو ہے وہ جو ہے اپنے جو ہے وہ بلاکس کے اندر سٹور کرے گی. ٹھیک ہے،
یہاں پر i+1 کریں گے، ٹھیک ہے، اور اب کیا کریں گے، ہم ایک اور فور لوپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کاپی کر لیتا ہوں، کنٹرول سے کاپی، کنٹرول V پیسٹ، اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، print پرنٹ ایف کرتا ہوں، اور پرنٹ ایف ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں پہ میں نے کیا کیا، اب یہاں پہ %d کر دیا، اور اس کو میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں ابھی کے لیے، ٹھیک ہے، فری ptr، اچھا اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اب میں آپ کو ابھی اس کو ایک بار ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو انٹ ptr کیلوک، تو یہاں پہ کیا کیلوک، تو یہ کچھ ایرر دے رہا ہے کیلوک، تو میلوک، یہاں پہ کیلوک، تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا مسئلہ کر رہا ہے، تو یہ یہاں پہ دے رہا ہے ہمیں سم تھنگ ایرر، سی کیپٹل تو نہیں، اوکے، تو کیلوک لکھا یہاں پہ، اور ابھی ہم اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اوپر یہ جو میں نے بنایا ہے پروگرام، اگر میں اوکے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو جو ہے پرنٹ ایف PRINT پرنٹ ایف، اوکے، تو یہ یہاں پہ کچھ ایرر آ رہا ہے، پرنٹ ایف، تو اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پہ پرنٹ ایف، اوکے، اسکین ایف، اور یہاں پر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کو، تو یہ یہاں پہ ایرر دے رہا ہے، ایک منٹ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، تو اس کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، تو یہ یہاں پہ دے رہا ہے پرنٹ ایف، کیلوک واز ناٹ ڈکلیئر ان دس اسکوپ، اور یہ کہیں پہ یہ مس ہے، تو پرنٹ ایف پرنٹ ایف، اور یہاں پر اور کہاں پر ہے، پرنٹ ایف، تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو ابھی بھی یہ ایرر دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو یہ پھر سے ایرر دے رہا ہے، کیلوک واز ناٹ ڈکلیئر ان دس اسکوپ، اوکے، تو یہ تھا ہمارا ایرر، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ
جو کیلوگ ہوتا ہے وہ ہمارا lib.h والی ہیڈر فائل میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے ہیڈر فائل میں غلطی ہے تو وہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرے. تو اب دیکھیں انٹر دا نمبر آف بلاکس میں نے 5 کیا تو 1 2 3 4 5 اس نے انٹر کر دیا ہمیں. اچھا تو یہ ہماری ایک مسٹیک تھی، اور ایک ہماری مسٹیک تھی یہاں پر یہ پرنٹ ایف جو تھا وہ اسپیلنگ مسٹیک تھی. اچھا جی، تو اب دیکھیں آپ نے یہ لائن سمجھنی ہے ابھی، ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنے آرگومنٹ لیتا ہے آپ کا 2 آرگومنٹس لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 آرگومنٹس، ٹھیک ہے. تو فرسٹ والا کیا کرتا ہے، فرسٹ والا آرگومنٹس کرتا ہے یہ جو اتنا ہے n جو ہے وہ آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا کتنے نمبر آف بلاک ہوں. تو میں نے 5 انٹر کیا ہے، ٹھیک ہے. n جو ہے وہ میرا 5 ہے، اور جو سائز آف انٹ ہے وہ میرا ہے 4، سائز آف انٹ ہے 4، ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. از ایکول ٹو اس کو کر دیتا ہوں، اور یہاں پر اس کو یہاں پر میں پی ٹی آر کر دیتا ہوں، پی ٹی آر، ٹھیک ہے. جب میں نے یہاں پر ہمارا پروگرام کیا کرے گا پرنٹ ایف، وہ کہے گا ہمیں نمبر آف جو ہے وہ بلاک انٹر کرو کتنے بنانے ہیں. میں نے 5 جب انٹر کروں گا تو وہ میموری کے اندر 1 2 3 4 5 جو ہے وہ بلاکس بنا دے گا، ٹھیک ہے. اس n کی سمجھ آ گئی آپ کو. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے، سائز آف انٹ. تو سائز آف انٹ کتنا ہے 4 بائٹ، 4 بائٹس، ٹھیک ہے. 4 بائٹس ہے. اچھا اب مطلب کیا ہے کہ یہ بلاک بھی 4 بائٹ کا، یہ 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 بھی 4 بائٹ کا. تو یہ 4 پلس 4 4 4 4 تو پلس پلس پلس، تو 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16. تو یہ کتنا ہو گیا، یہ ٹوٹل میموری ہم نے 5 بلاکس بنایا، ایک بلاک جو ہے وہ 4 بائٹ کا. تو یہ ٹوٹل یہاں پر بھی 20 بائٹ میموری اس طرح ایلوکیٹ ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کیا کہ یہ جو پہلا جو ایڈریس ہوتا ہے پی ٹی آر کا، وہ اس جو ہے پی ٹی آر کے اندر سٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ کرتا ہے پہلے ایڈریس کو، ٹھیک ہے. تو پی ٹی آر یہ پہلا جو ہے اس کا ایڈریس ہے 100، تو یہ پی ٹی آر کے اندر کیا سٹور ہو جائے گا 2 3 4 5. تو اس کا ایڈریس جو ہے یہ اس پوائنٹر کے اندر سٹور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جب اس کا ایڈریس سٹور کروا لیں گے تو ہم ان ایلیمنٹس کو یہاں پر i+1 جب ہو رہا ہے تو 1 کے بعد 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا. تو جیسے جیسے لوپ ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہمارا جو ہے وہ ویلیوز اس کے اندر سٹور ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ویلیوز مل جائیں گی یہاں پر اسٹیرک پی ٹی آر پلس آئی، اور یہاں پر ہم ان ویلیوز کو پرنٹ کروا رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہمارا پہلا پی ٹی آر ہے اس کو ہم فری کر دیں گے. تو اب میں اس کو یہاں پہ کومنٹ کر دیتا ہوں، اس کو بھی یہاں پہ کومنٹ کر دیتا ہوں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. تو اس بار میں 10 لکھوں گا، تو اس نے کتنا بلاکس بنائے ہیں، نمبر آف بلاکس 10 بنا دیے ہیں. تو ہر بلاکس کتنے کا ہے، ہر بلاک جو ہے وہ 4 بائٹ لے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا انٹ 4 بائٹ کا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو تھا میلوک کے اندر اس نے کیا کیا تھا، میلوک کے اندر اس نے سنگل ایک جو تھا آپ کا سنگل ایک بلاک بنتا ہے، وہ ایک ہی آپ کا 20 بائٹ کا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ہی تمام ڈیٹا جو 20 بائٹس میں جتنا آتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر میں اس کو یہاں پہ
اس لائن کو یہاں پہ میں کومنٹ کر دوں تو یہ کیا کرے گا، انٹر نمبر آف بلاکس 5، تو یہ دیکھیں اس نے سب کو 0 سے انیشلائز کروا دیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ری الوک، ہم نے میلوک، کیلوک اور فری کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ری الوک کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ میں پروگرام میں نے بنایا ہے، اسی کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو ری الوک کیا کرتا ہے، ری کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، الوک کا مطلب ہوتا ہے کریٹ میموری ایلوکیشن، کہ میموری جو ہے دوبارہ سے ایلوکیٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ری ایلوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری میموری جو ہے وہ اگر کم ہے، یعنی کہ اگر وہ کم بائٹ کی میموری ہے تو اس کو زیادہ کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہماری میموری بہت زیادہ بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں۔ The reallocate function in C is used to change the size of an already allocated block of memory on the heap۔ تو فرض کریں ہیپ کے اندر ہم کوئی بلاک ہم نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیلوک بھی ہو سکتا ہے، وہ میلوک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر 40 بائٹ ہے فرض کریں، تو ہم اس کو کیا 4 بائٹ کا بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم اسے 100 بائٹ کا بھی بنا سکتے ہیں، اور جتنا چاہیں ہم اس کو میموری کو انکریز کر سکتے ہیں اور ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اٹ ٹیکس 2 آرگومنٹ، تو یہ بھی 2 آرگومنٹس لیتا ہے۔ اب پوائنٹر ٹو دا پریویس ایلوکیٹڈ بلاک آف میموری، تو جو ہم نے پریویسلی پوائنٹر یوز کیا ہوتا ہے نا وہ لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو پہلے بائٹ کو جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پہ ایک بلاک ہے، 2 بلاک ہیں، ایک ہے یا 2 ہے، تو ہمارا پی ٹی آر کیا کرتا ہے، یہ پہلے بلاک کا ایڈریس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس پوائنٹر کے پاس اس بلاک کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دا نیو سائز آف بلاک ان بائٹس، اور جو ہم نے نیو سائز دینا ہے آگے وہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہے۔ اس پروگرام کو میں نے کیا ایگزیکیوٹ۔ انیشیل ارے جو تھی ہماری وہ تھی ہماری 0 10 20 30 40، نیو ارے ہم نے بنا دی 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو میلوک اور کیلوک کی سمجھ آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے میموری کو دوبارہ سے ایلوکیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، میموری کو کم کر سکتے ہیں آپ، میموری کو زیادہ کر سکتے ہیں آپ۔ انٹ مین لکھا ہم نے، یہاں پہ ہم نے لکھا ریٹرن 0، اتنا تو آپ کو آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیا جو ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اس کے اندر ہم نے انٹ ARR اور یہاں پہ ہم نے ایک میلوک بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹر ہے، ہم نے یہاں پر ہی اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ allocate an array of integer with initialize size 5، تو ہم نے کیا کیا، یہاں پر ہی اس کو array کو بنا دیا ہے، array of integer کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا یہاں پر، یہ آپ کا ٹائپ کاسٹنگ کے لیے استعمال ہوگا، یہ آپ کا میلوک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سائز کتنا ہے، 5 سائز ہے انٹیجر کا، 5 انٹیجر سٹور کروانے ہیں، اور سائز آف انٹ کتنا ہے آپ کا، یہاں پر ہے 4 بائٹ۔ تو یہ کتنی میموری ایلوکیٹ کرے گا، 20 بائٹس، ٹھیک ہے۔ if ARR یہ پوائنٹر از اکول ٹو نل، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو کیا کرے، unable to allocate memory return 1 یا exit 1 لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے میلوک پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے انیشلائز دا ارے وتھ سم ویلیوز، تو ہم جو ہے اپنی ارے کو انیشلائز کر رہے ہیں سم ویلیوز سے، i از اکول ٹو 0، i لیس دین 5، i پلس پلس۔ تو ارے آف i جو ہے یہ کیا سٹور کروائے گا، آپ کی ویلیوز، نہیں سوری، یہ آپ کا کروائے گا انڈیکسز، ٹھیک ہے۔ انیشلائز دا ارے وتھ سم ویلیوز، تو یہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کی جو ہے کچھ ویلیوز جو ہے وہ انیشلائز کروا رہی ہے یہ لائن،
ٹھیک ہے، اس سے آپ کی ویلیوز انیشلائز ہوں گی. اور پرنٹ ایف انیشیل ارے، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ آپ کی انیشیل ارے جو ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ویلیوز آپ کی یہاں پہ انیشلائز ہو رہی ہیں وہ یہاں پہ پرنٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہم نے بیک سلیش n کا یوز کیا ہے. انکریز دا سائز آف دا ارے ٹو 10 یوزنگ ری ایلوکیٹ. اب یہاں پہ کنسیپٹ یوز ہو رہا ہے ری ایلوکیٹ کا. نیو جو ہے ہم نے پوائنٹر وہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، انٹ یہ آپ کا ٹائپ کاسٹ ہے، ری ایلوکیٹ کی ورڈ لکھا. اے آر آر کیا ہے؟ اے آر آر آپ کا پریویس پوائنٹر ہے. یہ دیکھیں، یہ اے آر آر آپ کا کیا پریویس پوائنٹر یوز ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا سائز کتنا ہے؟ 10 ہے، ملٹیپلائی بائی سائز آف انٹ. تو جو آپ کو نیو سائز چاہیے اس سے آپ ملٹیپلائی کروا دیں اس کو. اف اے آر آر نیو اے آر آر از اکول ٹو نل انیبل ٹو ری ایلوکیٹ میموری کو فری کر دیں پریویس پوائنٹر کو، اور ریٹرن 0. کیونکہ ہم جب پریویس پوائنٹر کو فری کریں گے تبھی تو ہم اپنی نیو ویلیوز کو انسرٹ کر سکیں گے، اس کے اندر ڈال سکیں گے. ٹھیک ہے، فور انٹ آئی از اکول ٹو 5 آئی لیس دین از اکول ٹو 10 آئی پلس پلس نیو اے آر آر از اکول ٹو آئی ملٹیپلائی بائی 10. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اسائن سم مور ویلیوز ٹو دا ارے. تو اس ارے کے اندر نیو ویلیوز اسائن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ری ایلوکیٹ ہو رہی ہیں. اب ہم ان ویلیوز کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیو ویلیوز کو پرنٹ کیا، بیک سلیش n لگایا، اور یہاں پہ پھر بعد میں ہم نے نیو جو ارے ہماری کریٹ ہوئی ہے پوائنٹر ویلیوز جو ہیں ری ایلوکیٹ ہوئی ہیں ان کو ہم نے فری کروا دیا ہے. تو یہ سمپلی اس کی ورکنگ ہے. اچھا، ابھی میں اس کو بھی آپ کو خود بنا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پر کرتا ہوں کومنٹ، اور یہاں پر ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کرنا ہے. اچھا، پروگرام میں نے سیم یہی کرنا ہے. یہاں پہ جسٹ میں کاپی پیسٹ کروں گا ان ویلیوز کو. تو سب سے پہلے میں یہاں سے اٹھاؤں گا ہیڈر فائل کو. ٹھیک ہے، کنٹرول سی کاپی کیا، کنٹرول بھی پیسٹ کیا. یہاں پہ میں نے کیا انٹ مین، اور یہاں پہ ریٹرن 0 کر دیا. اب دیکھیں، مجھے سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے ایک پوائنٹر، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ری ایلوکیشن کیا کرتا ہے؟ پریویس پوائنٹر اور نیو پوائنٹر کو یوز کرتا ہے. تو یہاں پہ اس نے اگر انٹ اے آر آر لیا نا، تو میں یہاں پر انٹ اے آر آر اس کو پوائنٹر کو میں یہاں پہ ڈکلیئر کروا دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں لیتا ہوں ایک انٹ اے آر آر نیو اے آر آر. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دو پوائنٹر لے لیے، اور ایک ہمیں چاہیے یہاں پر لوپ کے لیے، اور ایک ہمیں چاہیے یہاں پر n چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہمیں n ایک چاہیے. ٹھیک ہے، تو n کو میں ویلیو دے دیتا ہوں n از اکول ٹو 5 ابھی کے لیے. اچھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم یوز کریں گے اپنے میلوک کا. ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہاں سے کاپی نہیں کرتا، آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. اب ہمارا پہلا پوائنٹر کون سا ہے؟ یہ والا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھوں گا اے آر، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ میں لکھوں گا اے آر آر از اکول ٹو، ٹھیک ہے، میلوک. ٹھیک ہے، یہاں پر میں n ڈالوں گا، یہاں پر ملٹیپلائی کروں گا، یہاں پہ سائز آف انٹ کر دوں گا، یہاں پہ کوما لگاؤں گا، سیمی کولن، اور یہاں پر انٹ جو ہے وہ پوائنٹر ٹائپ کاسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ جو لائن ہے اس کو چاہے تو ایسے لکھ لو، کیونکہ میں نے یہاں پر ان کو ڈکلیئر کروایا اور انیشلائز کروایا ویلیوز کو. اس نے کیا کیا؟ یہیں پہ ہی اس کو انیشلائز اور ڈکلیئر کروایا. ٹھیک ہے، یا ایسے کر لو، یہ دونوں سیم ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اف اے آر آر از اکول ٹو نل، تو یہ لائن جو ہے وہ پرنٹ کروا دے. تو یہاں پر میں اس کو لکھوں گا اف
ARR is equal to null. تو یہاں پہ کیا کرے printf memory not created اور یہاں پہ exit 1 کر دے. اور اس کے بعد کیا کرے یہاں پر اس کے بعد آپ کو تیسرا سٹیپ جو میں نے بتایا. اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان ویلیوز کو انیشیلائز کروانا ہے. ابھی اس کو میں کاپی کرتا ہوں, کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. int for int I is equal to 0 I less than n کر دوں گا یہاں پہ, کیونکہ میں یہاں پہ n یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, I بھی یوز کر لیا ہم نے, I پلس پلس, اور یہاں پر ARR I اور I پلس 10 کر دیا میں نے. ٹھیک ہے, ابھی اگر اتنا سا پروگرام میں ایگزیکیوٹ کروں تو ریٹرن 0, تو آپ کا پروگرام ابھی تک چل گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ان ویلیوز کو جو ہے وہ ہم پرنٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کنٹرول سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے کیا کیا ہے, ان ویلیوز کو میں نے کیا کیا ہے, یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو انیشیل ویلیوز جو ہے وہ آپ کے پاس 0 10 20 30 40 آ گئی ہیں. اتنا آپ کو سمجھ آ گیا. اب باری آتی ہے ہماری, کیا باری آتی ہے کہ اب ہم ان ویلیوز کے اندر نیو ویلیوز جو ہے وہ ری ایلوکیٹ کریں. تو یہ لائن ہے, اس کو میں ابھی کے لیے کاپی کرتا ہوں. کاپی کر کے یہاں پر میں اب ری ایلوکیشن کرنے والا ہوں, یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں. اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ ڈکلیئر کروا لیا نیو پوائنٹر. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 آرگومنٹس لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پریویس پوائنٹر ہے آپ کا, ادھر لے گا یہ والا, یہ پریویس پوائنٹر میں نے یہاں پہ دے دیا ہے ARR, اور یہاں پر جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ سائز آف انٹ سے وہ ویلیوز کو ملٹیپلائی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ باقی وہی کام ہے, آپ کا پوائنٹر جو ہے وہ نیو ویلیو کو پوائنٹ کرے گا. اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹریورس کروانا ہے اور پرنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نیو ویلیوز ہیں, اب یہ دیکھیں, اس کے بعد اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. کاپی کیا, پیسٹ کیا ہے. if new ARR is equal to null, تو وہ کیا کرے کہ آپ کی میموری نہیں کریٹ ہوئی, اور free to region array if reallocate fail. اگر آپ کی میموری ری ایلوکیٹ نہیں ہوئی, ظاہری بات ہے آپ کو پہلے میموری پریویس پوائنٹر کو فری کریں گے آپ, پھر اس کے اندر نیو ویلیو ڈالیں گے. تو یہ لائنز جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد ہم کریں گے کہ ان ویلیوز کو جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے اسائن کروائیں گے. تو یہاں پر میں n ڈال دیتا ہوں, اور یہاں پر اب ان ویلیوز کو پرنٹ کروا دیتے ہیں اور میموری کو فری کر دینا ہے. تو یہ رہا آپ کا, کاپی کیا اور پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس پوائنٹر کو, نیو پوائنٹر کو ہم نے فری کروا دینا ہے. تو یہ ہوتا ہے آپ کا ری ایلوکیشن. ٹھیک ہے, تو
کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ویریبل یہ ہے ڈکلیئر ہوا، تو یہاں پر بھی اس کو ختم کریں گے، یہاں پر بھی اس کو ختم کریں گے، یہاں پر بھی اس کو ختم کریں گے، اور اب کوئی ایرر نہیں آئے گا، یہاں پر بھی ختم کریں گے۔ تو اب دیکھیں آپ کی جو پریویس ویلیوز یہ تھے اور ہم نے ری الوکیٹ نیو ویلیوز بھی کر دی ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو لیکچر کافی لینتھی بن گیا ہے، تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔